ایک طبقہ وہ ہے، سب سے پہلا طبقہ، اور یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ وہ طبقہ جو ہر روز اپنا حساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، خود احتسابی کرتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اوامر جب آتے ہیں، حکم آتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کام کرنے کے ہیں، تو وہ ان پر لبیک کہتا ہے اور نیکی کے، طاعت کے، عبادت کے، بھلائی کے تمام کاموں کو انجام دیتا ہے حسب استطاعت، اور گناہوں کے تمام کاموں سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ پہلا طبقہ ہے جس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی اوامر میں بھی وہ پورا ہے اور نواہی کی طرف بھی وہ پورا ہے۔ نواہی سے اجتناب میں پورا ہے، کامل ہے، اور اوامر کے ارتکاب میں پورا ہے۔ طاعات بجا لانے میں بھی پورا ہے اور معاصی اور نافرمانیوں سے بچنے میں بھی پورا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا پورا فرما بردار ہے۔ اب دوسرا طبقہ ہے وہ یہ، جس طرح یہ ایک کمال ہے، دوسری طرف بھی ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ دوسری طرف ایک اینڈ ہے، ایکسٹریم ہے۔ آپ سوسائٹی میں ان طبقات کو دیکھیں گے اور ایسے حالات دیکھیں گے، وہ دوسرا طبقہ وہ ہے، پہلے طبقے کو یہ علامہ ماوردی، ابو الحسن الماوردی، ان کی ایک کتاب ہے ادب الدین والدنیا، انہوں نے یہ 4 طبقات قائم کیے، اور پہلا طبقہ اور کچھ پھر علماء نے بھی اس طرح اسی تصور کو آگے بیان کیا کئی کتب میں۔ تو پہلا طبقہ من یستجیب الی فعل الخیرات ومن یکف عن ارتکاب المعاصی، تو انہوں نے کف کر لیا ارتکاب معاصی سے بھی اور لبیک کہہ دیا فعل طاعات سے بھی۔ یہ طبقہ جزا اور ثواب کا سب سے اعلیٰ درجے کا حقدار۔ دوسرا طبقہ من یمتنع عن فعل الطاعات ویقدم علی ارتکاب المعاصی، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ نیکی کے امور، طاعت اور عبادت کے امور، فرما برداری کے امور سے انکار کرتا ہے، وہ انجام نہیں دیتا، یعنی اس کی طبیعت ایسی ہے کہ نیکیوں کو انجام نہیں دیتا، وَيُقْدِمُ عَلَىٰ ارتکاب المعاصی، اور گناہوں کا اقدام کرتا ہے، نافرمانی کے عمل کرتا ہے، ان کی طرف بڑھتا ہے۔ نافرمانی، معصیت، ظلم، ناانصافی، گناہ کے ہر کام کی طرف وہ اس کے قدم بڑھتے ہیں، اقدام کرتا ہے، اس کی جرأت کرتا ہے، زندگی کا معمول بناتا ہے، اور دوسری طرف خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے، تقوی کے، عبادت کے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے ہر کام سے گریز کرتا ہے۔ اس کی طبیعت اس ایکسٹریم پر ہے۔ یہ مکلف لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں اخبث احوال المکلفین، جتنے لوگ جن سے جواب پرسی ہوگی، سوال پوچھا جائے گا، جواب طلبی ہوگی، مواخذہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ سب سے بدترین حال کے مالک یہ لوگ ہوں گے، اور سب سے زیادہ شر ہوگا ان کا حال، تو اور انہیں دوہرا عذاب ہوگا۔ پہلوں کو دوہرا اجر، دوہرا ثواب، دوہری قربت اور دوہری قدر و منزلت ملے گی، ایک اللہ کے اوامر کو بجا لانے پر اور ایک اللہ کے نواہی میں اجتناب کرنے پر، دونوں طرف سے اجر ملیں گے۔ اور یہ جو طبقہ ہے اس کا حال ایسا ہے کہ دونوں سمتوں سے ان کے لیے عذاب ہوگا، اللہ کے اوامر اور احکام بجا نہ لانے پر، ان کی نافرمانی کرنے پر، ان کو ترک کرنے پر، اور جن کو ترک کرنے کا حکم تھا گناہوں کو، ان کو بجا لانا، ان کے کرنے پر، تو ادھر سے بھی عذاب اور ادھر سے بھی عذاب۔ ایک عذاب ہوگا کہ اللہ کے احکام کو ہلکا سمجھا، بے پرواہی کی، دوسرا عذاب ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں جرأت کی، جسارت کی۔ یہ ہے توجہ طلب چیز
کہ انسان اپنی زندگی میں یہ جرت کیوں کرتا ہے اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک، اپنا خالق مانتے ہوئے، اور یہ مانتے ہوئے کہ میں نے مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ مرنے کے بعد قبر میں ایک بنیادی حساب ہونا ہے، قیامت کے دن اٹھا جانا ہے، میرے اعمال نے تلنا ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے، جہنم اور جنت تیار کی گئی ہیں، قیامت ججمنٹ کا آخری فیصلے کا دن ہے، باریک سے باریک عمل کندھوں پر لکھے جا رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، بدیاں، برائیاں، گناہ بھی لکھی جا رہے ہیں۔ جو شخص یہ سب کچھ جانتا ہے اور ان کو مانتا ہے، موت پر ہر روز موت کو دیکھتا، موت پہ یقین رکھتا ہے، آخرت پہ یقین رکھتا ہے، یوم جزا اور سزا پہ یقین رکھتا ہے، جنت و دوزخ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے احکام اور فرامین قرآن میں آئے ہیں، معیار دیے گئے، ان پر یقین رکھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جرت کرتا ہے اس کا نافرمان بننے کی، ان کے حکام کو مسترد کرتا ہے، اس کے اوامر کی پرواہ نہیں کرتا اور نواہی کے اوپر جرت کرتا ہے۔